ہے سورت قاف جو پہلی آیت ہی کے اندر ہے۔ مکی سورت ہے، 45 آیات پر اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ پہلے مسئلہ یہ جہاد بیان کیا، پھر اس کے بعد آداب ذکر کر دیے۔ اب جب آپ کے آداب بھی ہو گئے، منظم بھی ہو جاؤ، تو اب آگے تیاری کرو کہ اب اس کے بعد کدھر پیش ہونا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قیامت کو بھی مد نظر رکھو۔ تو قیامت کا اثبات ہے اس میں، کس کا؟ اثبات القیامہ، اور ساتھ ساتھ اثبات توحید بھی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دعویٰ سورت کا کیا ہے؟ اثبات القیامہ۔ قاف والقرآن المجید، قاف اللہ عالم بمرادہ، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قرآن بزرگی والے کی، یا گواہ ہے بزرگی والا قرآن۔ مجید قرآن کی صفت ہے، شان والا، بزرگی والا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کرتے ہیں یہ لوگ یہ کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا، منہم انہی میں سے۔ اس بات میں ان کا تعجب ہے کہ ہم میں سے ہی کیسے رسول بن گیا۔ فقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے، یہ عجیب کام ہو گیا ہے کہ ہم میں سے ہی رسول بن گیا۔ رسول تو فرشتوں میں سے کوئی آنا چاہیے تھا۔ ایک عجیب ہوتا ہے، ایک عجاب ہوتا ہے۔ عجیب تعجب خیز اور عجاب بہت زیادہ تعجب والا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں، مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو یہ لوٹنا تو بہت دور ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قیامت کا انکار کرتے تو صورت میں قیامت کا اثبات ہے۔ کہنے لگے جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ ہے لوٹنا، رجع لوٹنا، بعید بہت دور، یعنی عقل سے دور ہے۔ کس سے؟ ہاں، یہ بعید از عقل ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جانتے ہیں جو کم کرتی ہے زمین ان سے، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفیظ، کتاب محفوظ۔ ایک یا کتاب حفیظ بمانے حافظ، حفاظت کرنے والی کتاب۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم مر گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں سنو، تمہارے جسم کا جو حصہ گل کے مٹی میں ملا ہے، جو ذرہ، ہم اس ذرے کو جانتے ہیں جو زمین نے گٹایا ہے۔ ہاں، جو تم سے زمین نے کم کیا ہے، تو ہم اس ایک ایک ذرے کو بھی ہم سے چھپا نہیں، ہم اسی کو زندہ کریں گے، اسی کو لٹائیں گے۔ فرمایا قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو کم کرتی ہے زمین ان سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے کتاب لوح محفوظ حفیظ۔ کیا جو ان کے سارے اعمال نہیں، ساری کائنات کی چیزوں کو کیا کر رہی ہے؟ محفوظ کر رہی ہے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ حفیظ سے مراد، کتاب حفیظ سے مراد ان کے اعمال نامے محفوظ کرنے والی کتاب۔ ٹھیک ہے جی، آگے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ جھٹلایا ہے ان لوگوں نے حق کو جب حق ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ گڈ مڈ معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ مریج، مرج، یہ کہتے ہیں خلط ملط ہونا۔ کیا ہونا؟ مریج اس جنگل کو بھی کہتے ہیں، جیسے مروج الذھب، جنگل، ٹھیک ہے نا؟ اور مریج اس جنگل کو چونکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شاخیں، درخت بھی ایک دوسرے میں گٹمٹ ہو چکی ہوتی، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اور خلط مل، مرج البحرین، ہاں، دو دریا بالکل ملے ہوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی یہ ہے کہ یہ مشرکین خلط ملط گڈ مڈ باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔
کوئی ان کے پاس ثبوت گڑبڑ کیا، کبھی کہتے ہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں کذاب ہے، کبھی کہتے ہیں مسحور ہے۔ کوئی ایک بات ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ گڑبڑ باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی دین کی ٹھوس بات نہیں ہے۔ دین میں بھی ایسے ہی ان کا حال ہے۔ آگے جی، افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا نہیں یہ دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو، فوقهم ان کے اوپر، ٹھیک ہے، آسمان کو، کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج، کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو مزین کیا، نہیں ہے اس کے لیے من فروج کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، ٹھیک ہے، ہاں یہ سارے معنی ہیں۔ نہیں، اتنا بڑا آسمان تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا، کیسے اس کو مزین کیا ستاروں سے، اور ابھی تک ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس میں کوئی شگاف دراڑ نہیں پڑی، کوئی پھٹ نہیں پڑا اس میں۔ والارض مددناها، نہیں دیکھتے کہ زمین ہم نے اس کو پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے ہم نے اس میں پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائے ہیں اس میں ہر قسم کی بارونق چیزیں، زوجن ہر قسم، ٹھیک ہے نا، بہیج بارونق، ہر قسم کی بارونق چیزیں پیدا کی ہیں، تبصرۃ و ذکرا، کیا، ہاں یہ مفعول لہو ہے، تبصرۃ بصیرت کے لیے، و ذکرا نصیحت کے لیے، لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ ان دلائل کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اتنا بڑا آسمان مانتے ہو، اس کو مزین مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، اتنی بڑی زمین پھیلائی ہے، اس کو مانتے ہو، تو اس میں کیا انکار ہے کہ اللہ کے لیے انسان کا پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ اس میں تمہیں کیوں کر شک ہے؟ آگے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اتارا ہم نے آسمان سے خیر بھرا پانی، کون سا پانی؟ مبارک، یعنی خیر والا پانی، پانی میں فوائد ہیں، برکت رکھی اللہ نے، ٹھیک ہے، مبارک ہے تو اللہ برکتیں رکھنے والا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، بس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، وحب الحصید، اور دانے کٹی ہوئی کھیتی کے، حب دانوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حبوب، اور حصید کٹی ہوئی کھیتی کی، کون سی کھیتی؟ ریبل شوے، ٹھیک ہے نا، کٹی ہوئی، تو وہ فرمایا اگائے اس کے ذریعے باغات، وحب الحصید، اور کٹی ہوئی کھیتیوں کے دانے، یعنی غلے، ٹھیک ہے، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، لمبی لمبی، کیا، لمبی لمبی، لہا طلع نضید، اس کے لیے گچھے ہیں، نضید تہ بر تہ، کیا، تہ برتے ایک دوسرے کے اوپر تلے، تو کھجوروں کے گچھے کو دیکھو تو اوپر نیچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک مقام پہ آگے آئے گا وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، تو وہاں کیلے مراد ہیں، تو کیلوں کے گچھے کو بھی دیکھو تو اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ آگے، رزقاً کھانے کے لیے، کس کے لیے؟ رزقاً للعباد، بندوں کے کھانے کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے بے جان خشک شہر زمین کو، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طرح ہے نکلنا، قیامت سمجھایا جا رہا ہے نا، سورت کا دعویٰ اثبات القیامت۔ تو جب یہ مانتے ہو کہ مردہ زمین سے اتنے بڑے بڑے درخت پیدا کر سکتا ہے جاندار، تو اسی مٹی سے تمہیں نکالنا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کذالک الخروج، ایسے ہی تمہارا نکالنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نکالے گا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، کون سے؟ کنویں والوں نے، گزر چکا ہے اس کا ذکر، وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے،
وَإِخْوَانُ لُوطٍ اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی ان کی قوم نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی یہ جھٹلاتے رہے ہیں قیامت کو. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور جنگل والوں نے بھی، جھنڈ والوں نے بھی، بند والوں نے بھی. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی میں نے لکھوائے تھے. آگے وَقَوْمُ تُبَّعٍ اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا ہے. کل میرے خیال سے پڑھا ہے. ہاں، تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، تو وہ تو جیسا بھی تھا اس کی قوم کی مذمت کی ہے کہ وہ قوم کیا ہے ان کی، انہوں نے انکار کیا قیامت کا. آگے کلن کذب الرسل ہر ایک نے ان قوموں میں سے جھٹلایا رسولوں کو. فحق وعید بس ثابت ہو گیا ان پہ وعید میرا عذاب. ایک معنی یہ وعید میرا ڈرانا، وعید وعدے سے، اور اپنے اصل معنی پہ تو معنی ڈرانا، تو میرا ڈرانا ان پہ ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول کتنی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کیا ہم تھکے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرنے سے. تو ظاہر بات ہے کوئی مشرک یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تھکا ہے. اللہ تھکتا تو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ نہیں تھکا تو دوبارہ پیدا کرنے سے کیا تھکے گا وہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کس بہترین انداز سے سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی قسم. افعینا بالخلق کیا بس ہم تھکے ہیں پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرنے میں کے ساتھ. بل ہم فی لبس بلکہ یہ شک میں ہے. کس میں ہیں؟ شک میں پڑے ہوئے. من خلق جدید دوبارہ نئی تخلیق سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور جانتے ہیں ہم وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو اس کا نفس. نفس وسوسہ ڈالتا ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے دل پہ جو وسوسے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں دل میں جو خیالات آتے ہیں تو ہم وہ بھی جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم زیادہ قریب ہیں اس انسان کے من حبل الورید اس کی رگ جان سے. کیا حبل کہتے ہیں رسی کو، رگ، اور ورید یعنی وہ رگ جو گلے کے اندر اچھلتی رہتی ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھو یہ اچھلنے والی رگ ادھر، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہم زیادہ قریب ہیں الیہ اس کے من حبل الورید اس کی رگ جان سے. تو رگ جان سے جو تیرے زیادہ قریب ہے وہ جانتا ہے یا تو زیادہ جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے. اب اللہ کیسے قریب ہے؟ اپنی قدرت اور علم کے اعتبار سے. تفسیر بیضاوی تفسیر معالم التنزیل امام بغوی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ اور جب لیتے ہیں المتلقیان دو لینے والے عن الیمین وعن الشمال دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہیں یہ؟ کون ہیں جو لینے والے ہیں؟ یعنی کرامن کاتبین. دائیں جانب کا فرشتہ بھی آپ کے اچھے اعمال لے رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور بائیں جانب والا فرشتہ بھی آپ کے اعمال لے رہا ہے. تو آیت کا معنی وَإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ جب لیتے ہیں المتلقیان دو لینے والے عن الیمین وعن الشمال دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے قعید قائد سے. ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید نہیں بولتا یہ من قول کوئی لفظ. ما یلفظ من قول نہیں بولتا یہ کوئی لفظ الا لدیہ رقیب عتید مگر ہوتا ہے اس کے پاس رقیب نگران عتید تیار. فرشتہ تیار نگران ہے، فوراً لکھ لیتا ہے.
کوئی بھی لفظ یہ کہتا ہے وہ لکھ لیتا ہے. تو کبھی حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ کبھی ایسے بڑبڑ کر جاتا ہے یہ انسان کہ وہ لفظ ہم نہیں لکھ سکتے. کیا ایسے بھی کچھ کہہ دیتا ہے جو لکھنے میں وہ نہیں لکھ سکتے. تو اللہ فرماتے تم اسی طرح لکھ دو کہ بھائی اس طرح کچھ نے کیا میں جانتا ہوں تم چھوڑو میرا علم وسیع ہے تم اس کو اسی طرح کر دو باقی بس ڈیوٹی پوری کرو. کیا بات ہے سبحان. فرمایا ما یلفظ من قول نہیں بولتے یہ لفظ نہیں بولتے یہ کوئی لفظ الا لدیہ رقیب عتید مگر ہوتا ہے لدیہ اس کے پاس رقیب نگران عتید تیار. وجاءت سکرۃ الموت اور آ گئی سختی موت کی یا آ جائے گی دونوں معنی ٹھیک ہے آ جائے گی سختی موت کی. ہاں آئے گی کہ نہیں آئے گی آئے گی بھائی. وجاءت سکرۃ الموت آ گئی سختی موت کی بالحق سچا سچ کے ساتھ سچ مچ میں حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحیر یہ وہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا بچتا تھا. کیا کرتا تھا اس سے تو بچتا تھا اپنے آپ کو بچاتا تھا اس موت ہی سے تو بھاگ رہا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور کے اندر. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہی ہے وہ وعدے کا دن. کس کا دن ایک معنی یا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہی ہے وہ ڈرانے کا دن جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا یہ وہی دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ عجیب انداز ہے. فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ آئے گا ہر نفس قیامت میں معاہا اس کے ساتھ ہوگا سائق ہانکنے والا وشہید اور گواہ. جب میدان محشر کی طرف جائے گا ہر نفس تو ایک اس کو پیچھے سے ہانکتا ہوا لے جائے گا وشہید اور ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا. آج بھی عدالت میں جانے کا بالکل یہی طریقہ ہے. ایک نے ہتھ کڑی ڈالی ہوتی ہے پولیس ٹھیک ہے جی عدالت میں جج کے اور دوسرا ساتھ ہوتا ہے چالان بھرنے کے لیے جو ریکارڈ پیش کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. چالان پیش کرتے جی یہ اس نے کیا دوسرے نے اس کو ہتھ کڑی ڈالی ہوتی ہے. تو فرمایا آئے گا ہر نفس معاہا اس کے ساتھ سائق ہانکنے والا ہوگا اس کو کدھر میدان محشر جہنم کی طرف. ٹھیک ہے وہ شہید اور گواہ بھی ہوگا. وہ فرشتہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ایک یہ گواہ ہوگا. اچھا تو گواہ چالان کیسے پیش کرے گا آگے ذرا. سائق عربی جدید عربی میں ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں کیا تو چونکہ وہ بھی گاڑی کو ہانکتا ہے بگاتا ہے سمجھ آ رہی ہاں تو اس کو بھی بگاتا ہوا لے کے آئے گا وہاں. لقد كنت في غفلة من هذا پیش ہو گیا فرشتے نے گواہی بھی پیش کی وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے لقد كنت في غفلة من هذا تحقیق تھا تو اس قیامت سے فی غفلت کس میں تو غفلت میں تھا بالکل غافل بنا رہا من هذا اس سے اور تیری آنکھیں بند تھی تو مستی میں تھا. تو فکشفنا عنک غطاءک بس ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ. فبصرک اليوم حدید بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے. فبصرک اليوم تیری نظر آج بڑی تیز ہے. دیکھ لے یہ سب کچھ ویسے ہی ہے یا کوئی سچ مچ کا ہے. سنو ذرا فرمایا القیا وقال قرینہ اور کہے گا اس کا وہ ساتھی یعنی فرشتہ مراد ہے. کون لکھو یہ فرشتہ ہے. ہاں فرشتہ کہے گا وہ گواہ ھذا ما لدی عتید کیا کہے گا ھذا ما لدی عتید رجسٹر پیش کرے گا اللہ یہ ہے میرے پاس عتید تیار. یہ میں نے اس کا کیس کیا کیا ہوا ہے تیار کیا ہوا ہے. ھذا ما یہ ہے وہ عمل کا لدی میرے پاس تیار عتید تیار. تو جب اللہ
دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ القیا، دونوں اس کو ڈال دو، تسنیہ کا صیغہ ہے، کون؟ دونوں اس کو ڈال دو، اس گواہ سے بھی کہا جائے گا اور اس سائق سے جس کو ہاں کرا تھا، دونوں اس کو کھینچ کے لے جاؤ فی جہنم، جہنم میں، کس کو؟ کل کفار عنید، ہر بڑے ناشکرے کو، عنید ضدی انادی کو، مناع للخیر، جو بہت زیادہ منع کرنے والا تھا خیر سے، معتدین، حد سے بڑھنے والا تھا، مریب، شک میں ڈالنے والا تھا۔ اس میں فاعل کے صیغے سمجھ آ رہی؟ مناع، مبالغہ، بہت زیادہ منع کرنے والا، کام ہی اس کا یہ تھا کار خیر سے لوگوں کو منع کرنا، معتدین، حد سے بڑھنے والا، مریب، شک میں ڈالنے والا، اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالتا تھا؟ شکوک، شبہات ڈالتا تھا۔ لے جاؤ اس کو، پتہ چل جائے، اس کا شک تو دور ہو نا کم از کم۔ جی یہ لوگوں کے دل میں کیا ڈالتا تھا؟ شک ڈالتا تھا، اس کو لے جاؤ تاکہ اس کا شک دور ہو جائے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ بدبخت ہے جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا الہ، فالقیاہ، پس ڈالو دونوں اس کو فی العذاب الشدید، سخت ترین عذاب میں، قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، ادھر قرین سے مراد شیطان ہے۔ ہاں، پہلا قرین کون تھا؟ فرشتہ، یہ دوسرا قرین شیطان۔ تو یہ شیطان ایک قسم کا نہیں ہے، یہ شیطان باطل پیر بھی ہے، یہ شیطان باطل مولوی بھی ہے، یہ شیطان باطل دوست بھی ہے جو گمراہی پہ لگاتا ہے۔ تو جب وہ کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا۔ وہ کیا کہے گا؟ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا، یعنی میری اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود پڑا رہا دور کی گمراہی میں۔ حل ہو گیا؟ آگے قال، تو اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، ادھر لڑائی نہ کرو، چلو بھائی کمرہ عدالت میں لڑ رہے ہو، عدالت تو رب کی لگی ہوئی ہے، لا تختصموا لدی، نہ جھگڑو میرے پاس، وقد قدمتم الیکم بالوعید، تحقیق میں بھیج چکا ہوں پہلے تمہاری طرف، بالوعید، وعیدیں، ڈراوے میں پہلے بھیج چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، جاؤ دونوں جاؤ سیدھے۔ ما یبدل القول لدی، ادھر اس لیے جھگڑتے ہو شاہد کہ اللہ کی عدالت ہے، جج فیصلہ تبدیل کر دے، جی تو فرمایا نہیں، ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کیا جاتا فیصلہ میرے پاس۔ ہاں یہاں فیصلہ تبدیل ہے، چلو، وما انا بظلام للعبید، نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم کہیں گے، اذکر یعنی یاد کر، جس دن ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے؟ کیا؟ ہاں کسی نے کہا یہ ملا کو ملا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ بھی ملا یملأ سے ہے، یہ بھی بھرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کہے گا نقول، جس دن ہم کہیں گے، لیکن ہم جو صحیح عالم ہے تو وہ ملا یملأ، یعنی علم سے بھرا ہوا، ہاں کس سے بھرا ہوا؟ علم سے بھرا ہوا ہو، ہاں صرف مطلب ہے حرام لوگوں کے کھا کے بھرا ہوا نہ ہو۔ ہاں تو جب کہیں گے ہم جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، تو وَتَقُولُ، اور جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی ابھی بھری نہیں ہوں، بھی گنجائش ہے، اگر اور بھی کوئی خوراک ہے تو اس کو، لاکھوں سال سے تو اس کو اتنا بھڑکایا ہوا ہے۔ اب میرے بھائی جب رب کہہ رہا ہے تو جہنم بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی؟
یہ ہے میرے رب کی شان، جس چیز کو حکم دیتا ہے وہ سنتا بھی ہے، جس چیز کو کچھ بلواتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو وہ تقول، اور کہے گی جہنم حل میں مزید، کیا ہے کچھ اور؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ڈرا تو بہت دیا نا، تو اب مومن بھی سہم گئے بہت زیادہ، تو فوراً ان کے لیے جنت کا ذکر کر دیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، قریب کر دی جائے گی جنت، لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے، غیر بعید نہیں ہوگی دور، ڈرا حالانکہ وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے، حفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ ہاں، ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ تو یہ حفاظت کس کی؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے کی، احکام کی حفاظت کرنے والے کی، نمازوں کی حفاظت کرنے والے کی، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والوں کی، ٹھیک ہے جی۔ اور حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، تو یہ جنت ان کے لیے تیار ہے، ان سے وعدہ کیا گیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے، بالغیب بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا اللہ کے پاس، لایا بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل۔ کون سا دل؟ ہاں، جس کا دل بار بار اللہ کی طرف پلٹتا تھا، ایسا دل لایا، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہی دن ہے ہمیشگی کا، یہ دن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ذالک یوم الخلود، یہی ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے اس جنت میں، ما یشاءون، وہ جو چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی نعمتیں ہیں۔ کیا؟ یہ تو کچھ ذکر کر دیا، ہمارے پاس مزید بھی ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے قومیں ہلاک کی ان سے پہلے، ہم أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، جو ان سے زیادہ سخت ہے گرفت کے لحاظ سے۔ جب پکڑتے نا کسی کو تو بہت بڑے ظالم تھے، طاقت میں گرفت ان کی بہت مضبوط تھی۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بس خوب پھرے گھومے شہروں میں۔ نقب اصل کا معنی ہوتا ہے سرنگ لگانا، نقب لگانا، سراغ، یعنی کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی، خوب شہروں میں گھومے پھرے، خوب عیاشیاں انہوں نے کی ہیں۔ ہاں، تو فرمایا حل من محیص، کیا ہے کوئی خلاصی کی جگہ؟ تو کوئی ان کو جگہ ملی ہے بچنے کی؟ پوری دنیا گھومے ہیں، کوئی جگہ خلاصی کی ان کو ملی ہے؟ نہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے لیے دل ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، حال ہے کہ وہ متوجہ ہو، حاضر ہو۔ بھائی، نصیحت حاصل کرنے کے لیے 3 درجے ذکر کر دیے، 3 شرائط، یہ ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا نصیحت۔ کیا؟ من کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہو، تو دل، دنیا میں ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو دل کے بغیر گھومتا ہو؟ جی، اسی لیے امام ابن قیم فرماتے ہیں، جس کے لیے دل ہو، یعنی زندہ دل۔ کیا؟ ہاں، کچھ مردہ ضمیر والے بھی ہوتے ہیں نا، تو جن کے ضمیر دل کیا ہو؟ زندہ ہو، ان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہے لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہو، یعنی اس کا دل کیا ہو؟ زندہ ہو۔ ہاں، لمن کان لہ قلب، یا قلب سے مراد یہاں عقل ہے۔ کیا؟ کہ دل تو سب کے ہیں، لیکن کچھ دل عقل سے خالی ہیں، سمجھ سے۔ تو معنی ہوگا جس کے اندر، قلب کے اندر ذکاوت اور سمجھو، او القی السمع، دوسری شرط کہ وہ کان بھی لگائے، بات سننے کے لیے کان لگائے،
وہو شہید، درا حال ہے کہ وہ متوجہ ہو، حاضر ہو۔ شہید حاضر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کان جدھر لگا ہے دل بھی ادھر ہو، دماغ بھی ادھر ہو۔ تو کبھی تو کان ادھر ہوتے ہیں اور دل نچے گلی میں ہوتا ہے جی، تو پھر نہیں سمجھ میں آتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ بیٹھا ادھر ہو اور سوچتا کہ ادھر ہو، پھر اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن نصیحت یہ ہے کہ جدھر بیٹھو توجہ بھی ادھر ہو، لازمی سمجھ میں آتا ہے۔ آگے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ ساری تفصیل ذکر کر چکا ہوں۔ 6 دنوں کے اندر، 6 حکموں کے اندر، 6 لمحوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں نہیں پہنچی کوئی تھکاوٹ۔ 6 دنوں میں سارے آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ تو جس ذات کو اس کے پیدا کرنے میں تھکاوٹ نہیں پہنچی، تو یہ 6 فٹ کا انسان، 5 فٹ کا انسان پیدا کرتے ہوئے اس کو کوئی تھکاوٹ ہو جائے گی؟ کیا مشکل ہے پیدا کرنا اس کے لیے؟ تمہیں قیامت کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آگے فَاصْبِرْ، صبر کیجیے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس پر جو یہ کہتے ہیں۔ کیا کیجیے؟ صبر کیجیے ان کے باتوں پر۔ وَسَبِّحْ، اور پاکی بیان کر، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر، کیا؟ ہاں، طلوع فجر سے پہلے بھی رب کی پاکی اور تسبیح کر۔ وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت۔ ہاں، یہ فجر اور عصر کو خاص زیادہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ 2 اوقات ہیں کہ فرشتوں کی اجتماع کا وقت ہوتا ہے، عصر میں بھی اور فجر کے وقت۔ ایک فرشتوں کی ایک ڈیوٹی پوری ہوتی، وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عصر کو بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور فجر کو بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ اسراء میں فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی، رات میں سے بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی کوئی وقت ایسے کر، پاکی بیان کر، فَسَبِّحْ، اس کی پاکی بیان کر، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی تسبیح بیان کر۔ کس کے پیچھے؟ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کے اوقات اس کی طرف اشارہ ہے۔ قبل طلوع الشمس، سورج، قبل الغروب، عصر، اور ومن اللیل، کیا؟ رات۔ تو اس میں مغرب بھی آ گئی اور عشاء بھی آ گئی۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام اوقات کا احاطہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے بھی تسبیح بیان کر۔ ایک تو ادبار السجود کے سجدوں میں کر، کہ اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی پاکی ہے۔ اور سجدوں کے پیچھے مفسرین کے 2 قول ہیں، تفسیر ابن کثیر، کہ نماز مغرب کے بعد کی سنتیں مراد ہیں، کیا؟ ایک۔ دوسرا قول یہ بہت سارے تابعین سے مروی ہے، اور دوسرا قول یا نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں، جب سجدے کر کے نماز سے کیا ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، تو اس کے بعد تسبیحات کر لو۔ کیا کر لو؟ تو جو مسنون تسبیحات ہیں وہ کر لینی چاہیے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ سب اللہ کی تسبیحات ہیں۔ اس سے اللہ بندے کو صبر دیتا ہے، کیا؟ اور اس سے اللہ بندے کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تبھی تو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ، ٹھیک ہے۔ دل پریشان ہو، تسبیحات کرو، دل کے غم دور ہو جائیں گے۔ آگے جی وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ،
اور کان لگا کے سن، ہاں توجہ کر، ٹھیک ہے۔ یوم ینادی المنادی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ منادی سے مراد اسرافیل ہے، کون ہے؟ ہاں، اور استمع یہ حکم ہے، تو اب سے آپ کیسے کان لگا سکتے ہیں؟ فرمایا اب سے اس تذکرے کی طرف کان لگاؤ جو قرآن میں اب ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بندہ کہے اب میں اسرافیل کے سور کی طرف کیسے کان لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وَاسْتَمِعْ یعنی غور سے سن، یوم جس دن ینادی المنادی پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ یہ قریب کی جگہ سے کیسے پکارے گا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی آواز یہ نہیں لگے گی کہ جی اس کے تو قریب سے آ رہی ہے، مجھے دور سے آ رہی ہے، یا کوئی ادھر سے آ رہی ہے۔ ہر بندہ یوں محسوس کر رہا ہے کہ بھائی یہ ادھر ہی میرے کانوں میں بج رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن یہ سنیں گے ایک چیخ کو، کیا؟ بالحق، سچ کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے نکلنے کا، کس کا؟ تو ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو اٹھنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق السماء عنہم سراعا، جس دن یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹے گی زمین ان سے، کیا؟ زمین پھٹے گی، سراعا یہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، تیزی سے جلدی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ زمین پھٹے گی تو یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاں، جس طرح کہ قرآن من الاجداث الی ربہم ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے۔ اور کیا کیوں نہیں دوڑ رہے ہوں گے؟ کہ معہا سائق، ہانکنے والا ان کو دوڑا رہا ہوگا، گزشتہ صورت آیتوں میں آپ نے پڑھ لیا۔ ذالک یوم الخروج یوم تشقق السماء تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراعا جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، تو یہ اکٹھا کرنا ہم پہ بہت آسان ہے، یہ اکٹھا کرنا ہم پہ بہت آسان ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے مسلم کی کہ انا اول من تنشق الارض عنہ، سب سے پہلے میری قبر کی زمین کھلے گی، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی اور میں نکلوں گا۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، نہیں ہے آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے، آپ سمجھا رہے ہیں، کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ نصیحت کریں قرآن کے ذریعے اس کو جو میری وعید ڈراووں سے ڈرتا ہے۔